اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کا ہمارا ٹاپک پولیٹیکل سائنس کا اور ہمارا ٹاپک ہے جی ایولیوشن آف دا اسٹیٹ۔ جیسا کہ پہلی ویڈیوز میں نے آپ کو اسٹیٹ کے حوالے سے انٹروڈکشن اور اس کی ڈیفینیشن بتائی ہے، آج اس کا ہم جانتے ہیں کہ ایولیوشن کس طرح سے ہوئی اسٹیٹ کی، یعنی اسٹیٹ کا جو کانسیپٹ ہے کس طرح سے وجود میں آیا، کب یہ سٹارٹ ہوا اور کس طرح سے یہ گرو کرتے کرتے ارتقائی مراحل سے گزرتے آج کے اس دور میں اسٹیٹ کی جو صورتحال ہے یا اسٹیٹ کی جو سچویشن ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، چلتے ہیں ہمارے ٹاپک کی طرف۔ ایولیوشن آف اسٹیٹ کچھ اس طرح سے ہوئی کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ایک تھیوری پڑھی ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک سوشل اینیمل ہے، اور وہ ہمیشہ سے اس کی کوشش ہے کہ وہ گروپ کی صورت میں اکٹھے سوسائٹی کی صورت میں رہنا چاہتا ہے، یعنی وہ اکیلے زندگی گزارنا اس کے لیے مشکل ہے۔ اگر آپ غور کریں اس دور میں جب غاروں کا دور تھا، جنگلوں میں لوگ رہتے تھے، بہت تھوڑے تھوڑے گروپس میں رہتے تھے اور بہت سارے مسائل تھے زندگی کے حوالے سے، اس کی یہ خواہش کہ اس نے اکیلے نہیں رہ سکتا اور وہ لوگوں کے ساتھ مل کر رہے گا، اس خواہش نے اس کو سوسائٹی اور معاشرے میں تبدیل کیا، اور سوسائٹی اور معاشرے میں تبدیل ہونے کے بعد اس نے اپنے آپ کو ایک سیکیور محسوس کرتے ہوئے اس سوشل جو نارم تھی یا سوشل جو گروپ تھا اس کو ایکسپینڈ کرتے کرتے ایک گاؤں، ایک محلے اور شہر کی حد تک لے گیا۔ جیسے ہی اس نے یہ کانسیپٹ اس کا معرض وجود میں آ گیا اور یہ اس کی سوچ بن گئی کہ ہم اکٹھے رہیں گے تو بہت سارے مسائل سے بچ جائیں گے یا بہت سارے مسائل کو ہم مل کر حل کر لیں گے، اسی سوچ کی وجہ سے معاشرہ ایکسپینڈ کرتے کرتے ایک ریاست کی صورت اختیار کر گیا، اور جس طرح کہ یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ a man being a social animal cannot live alone، تو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اس کی جو خواہش ہے کہ وہ اکیلا نہیں رہ سکتا، وہ لوگوں میں مل کے رہنا چاہتا ہے، وہ گروپ کی صورت میں رہنا چاہتا ہے، لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرنا چاہتا ہے، وہ بالکل اکیلے رہ کے چپ رہ کے زندگی نہیں گزار سکتا۔ اس کو اپنے جو جمالیاتی حصے ہیں، اس کے جو اپنے اندر خیالات ہیں، اس کے اندر ایموشنز ہیں، اس کی ایکسپریشن کا جو طریقہ کار ہے وہ ڈیفینیٹلی دوسرے انسانوں کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس کی یہ جو اندر کی خواہش تھی یا اندر کی جو ڈیزائر تھی، وہ اس نے اس کو مجبور کیا کہ وہ لوگوں کے ساتھ مل کر رہے۔ Since primitive time he has forced to live with fellow being، اور اس دور سے ہی جب وہ غاروں میں رہتا تھا اور بے لباس سچویشن تھی اور معاشرہ بہت ہی اپنی بیسک حالت، بنیادی اور انیشیٹو حالت میں تھا، تب سے اس کے اندر کی یہ جو ڈیزائر جو میں نے پہلے بیان کی، اس نے اس کو فورس کیا کہ وہ اپنے دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر رہے۔ فردر یہ ہے کہ he lived in caves, made colonies, and then concept of city state came into existence۔ ویسے ہی جیسے اس نے اپنے گروپ کے ساتھ رہنا شروع کیا، پھر وہ ایک محلہ، ایک گاؤں، ایک ویلیج کی صورت میں وہ ایکسپینڈ کرتا گیا۔ اس سے جب اس گروپ نے اپنی ایکسپینشن کو جاری رکھا تو ایک شہر کی صورت اختیار کی، اور اسی شہر سے آگے شہروں اور پھر اسٹیٹ کے کانسیپٹ نے جنم لیا۔ The present shape of state and statehood is the most advanced and modern۔ آج کی جو اسٹیٹ کی سچویشن ہے وہ جتنی ایڈوانس اور ماڈرن ہے، اس کے پیچھے کی یہ لمبی ہسٹری ہے کہ جس طرح سے ارتقائی مراحل سے گزرتے آج ایک ماڈرن اور ایڈوانس اسٹیٹ اور اسٹیٹ ہوڈ کا کانسیپٹ وجود میں آ چکا ہے۔ There are so many concepts of old, middle age and modern philosophers about the state۔ اسٹیٹ کے حوالے سے بہت سارے کانسیپٹ جو ماڈرن ایج کے فلاسفرز ہیں یا مڈل ایج کے فلاسفر ہیں یا اس سے پرانے جو فلاسفر ہیں، ان کا اسٹیٹ کے حوالے سے جو کانسیپٹ ہیں وہ مختلف ہیں، اور بہت سارے اس کے حوالے سے کانسیپٹ دیے گئے ہیں۔ تو اسٹیٹ کو ہم بہت سارے طریقوں سے ڈیفائن کر سکتے ہیں، لیکن اس کے کچھ میجر ایلیمنٹس ہیں، اگر وہ نہ ہوں یا ان میں سے ایک بھی مسنگ ہو تو ہم اس کو اسٹیٹ کا درجہ نہیں دے سکتے۔ وہ کیا ہیں؟ وہ ہیں جی ٹیریٹری، یعنی ایک ایسی باؤنڈری، ایک ایسا بارڈر لائن
جو کہ دوسروں کے انفلوئنس سے جو ہے نا ماورا ہو اور اس دوسرے سٹیز یا دوسرے اسٹیٹس کا اس کے اندر انٹرفیئرنس نہ ہو، تو وہ بارڈر لائن کی یہ میری حدود ہے، آپ اس سے باہر رہ سکتے ہیں، اس کے اندر آئیں گے تو میری اجازت کے بنا نہیں آ سکتے۔ نمبر 2، پاپولیشن۔ پاپولیشن از ویری کمپلسری اینڈ دا میجر ایلیمنٹ آف دا اسٹیٹ، یعنی جس طرح کہ ٹیریٹری بڑی ضروری ہے، کہ حد بندی بڑی ضروری ہے ایک اسٹیٹ کے لیے، اسی طرح پاپولیشن، ظاہر گروپ آف پیپل نہیں ہوگا تو نہ کوئی معاشرے کا وجود ہے، نہ اسٹیٹ کا وجود ہے، نہ سٹی کا وجود ہے، تو لہٰذا یہ بھی ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو اٹس ویری اسینشیل اور میجر ایلیمنٹ آف دا اسٹیٹ۔ اگر یہ دو نہ ہو یا ان میں سے کوئی ایک نہ ہو تب بھی اسٹیٹ کا وجود نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3 ہے گورنمنٹ۔ ایک ایسی ٹیریٹری کے اندر جو پاپولیشن آرگنائز طریقے سے رہتی ہے اور اپنے جو معاملات زندگی ہیں وہ ایک اپنے ریپرزینٹیٹیوز کے ذریعے حل کرتے ہیں اور معاملات زندگی کو چلاتے ہیں، وہ ریپرزینٹیٹیو گورنمنٹ کہلاتی ہے۔ اگر کسی سوسائٹی کے اندر، کسی معاشرے کے اندر اور ٹیریٹری کے اندر رہتے ہوئے جو لوگ ہیں وہ اپنے ریپرزینٹیٹیو مقرر نہ کریں اور گورنمنٹ کی سطح پہ ان کے معاملات طے نہ کیے جائیں یا حل نہ کیے جائیں یا چلائے نہ جائیں، تو اگر گورنمنٹ کا کانسیپٹ وہاں نہیں ہوگا تو اس معاشرے کو ہم اسٹیٹ کا نام نہیں دے سکتے۔ اور 4 تھنگ ہے سوورینٹی از دا موسٹ امپورٹنٹ ایلیمنٹ آف دا اسٹیٹ۔ صورتحال یہ ہے کہ جہاں ایک ٹیریٹری کے اندر، ایک بارڈر لائن کے اندر، ایک ایریا کے اندر گروپ آف پیپل جو ہے وہ ایک آرگنائز طریقے سے رہتے ہیں اور انڈر دا لا وہ کام کرتے ہیں، اور اس کو انڈر دا لا کام کروانے کے لیے اسٹیٹ کو یا اس ریاست کو یا اس سوسائٹی کو چلانے کے لیے ان کے نمائندے موجود ہوتے ہیں گورنمنٹ کی صورت میں، اور یہ گورنمنٹ جو ہے اس لا کے تحت اس ٹیریٹری کے اندر نہ صرف لوگوں کا تحفظ کرتی ہے، ان کے حقوق کا تحفظ کرتی ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، بلکہ ان کی سوورینٹی کا بھی خیال کرتی ہے، اور یہ اس چیز کی بھی رسپانسبل ہوتی ہے کہ دوسری سٹیٹس اس کے اوپر انٹرفیئرنس نہ کریں، ان کے لوگوں پہ انفلوئنس نہ کریں، ان کے لوگوں کے جو رائٹس ہیں ان کو ختم نہ کریں یا ان کے رائٹس کی وائلیشن نہ کریں۔ تو سوورینٹی یعنی خود مختاری، کہ وہ ہر کام میں انڈیپینڈنٹ ہو، اپنے فیصلوں میں انڈیپینڈنٹ ہو، اپنے لا کے تحت تمام تر معاملات زندگی اور معاملات اسٹیٹ کو چلانے میں وہ انڈیپینڈنٹ ہو، ان کو کسی کی ڈکٹیشن کی ضرورت نہ ہو۔ So these are the 4 essential elements of the state۔ ان کے بغیر یا کسی ایک کے بغیر اسٹیٹ کا وجود ممکن نہیں اور نہ اس کا کانسیپٹ مکمل ہو سکتا ہے۔ ٹائپس آف اسٹیٹ جو ہیں اسی طرح یونیٹری اسٹیٹ ہوتی ہے، فیڈریشن ہے، کنفیڈریشن ہے، یہ پریویس ویڈیو میں نے آپ کو اس کے حوالے سے ڈیفائن کر دیا ہے۔ شارٹلی ڈیفائن کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں کہ یونیٹری اسٹیٹ وہ ہوتی ہے جہاں تمام تر پاورز جو ہیں وہ سینٹرلائز ہوتی ہیں، ایک جگہ پر ہوتی ہیں۔ جیسے پریزیڈنشل سسٹم کے اندر صدر کے پاس تمام اختیارات ہوتے ہیں اور اس کی تمام ریاستوں کے اندر بھی اس صدر کے جو انویسٹ کردہ پاور ہیں، انویسٹڈ پاورز ہیں، اس کے ذریعے تمام معاملات زندگی اور پولیٹکس کا معاملات چلتے ہیں۔ ایسی اسٹیٹ جہاں پہ تمام تر پاورز ایک جگہ پہ مرکوز ہوں، ایک جگہ پر فکس ہوں، ان کو ایسی اسٹیٹ کو ہم یونیٹری اسٹیٹ کہتے ہیں۔ جیسے چائنا ہے، جیسے یو کے ہے، کہ ان ممالک کے اندر پریزیڈنشل سسٹم، اور پریزیڈنشل سسٹم بھی ایسا ہے کہ تمام تر اختیارات تمام اسٹیٹس اور صوبوں اور ریاستوں کو چلانے کے لیے وہ ایک صدر کے پاس ہیں اور صدر ہی سارے معاملات کو چلاتا ہے۔ سیکنڈ ہے فیڈریشن۔ فیڈریشن ایسی ریاست ہوتی ہے، ایسی اسٹیٹ ہوتی ہے جہاں پہ مختلف پروونسز یا اسٹیٹس مل کر کام کرتی، مل کر رہتی ہیں، اور ان کی بائنڈنگ فورس جو بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے، یہ ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہو سکتے۔ لیکن یہاں پر فرق یہ ہے یونیٹری اسٹیٹ کا اور اس کا کہ یہاں پر بہت سارے اختیارات میں جو پروونسز ہوتے ہیں یا اس کی سب ریاستیں ہوتی ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں۔ جیسے پاکستان کی اگر ایگزامپل لی جائے تو پاکستان ایک فیڈریشن ہے جہاں پہ تمام صوبے مل کر ایک وفاق کے تحت کام کرتے ہیں، اور بہت سارے ایشوز کے اوپر، بہت سارے معاملات میں صوبے خود مختار ہیں۔ اس لیے یہاں پہ تمام پاور سینٹرلائز نہیں ہے، بلکہ بہت ساری پاور ڈسٹریبیوٹ کی گئی ہیں اور ریاستوں کو بھی دی گئی ہیں، پروونسز کو بھی دی گئی ہیں۔ اس طرح کی اسٹیٹ جہاں پہ اختیارات
تقسیم کیے گئے ہوں اور صوبوں کو ریاستوں کو انڈیپینڈنٹ کیا گیا ہو ایسے اسٹیٹ کو ہم فیڈریشن کہیں گے۔ نمبر 3 ہے کانفیڈریشن۔ کانفیڈریشن بالکل سیم فیڈریشن کی طرح ہوتی ہے کہ یہاں بھی جو صوبے ہیں وہ اپنے وفاق کے تحت کام کرتے ہیں، لیکن اس میں اور فیڈریشن میں ڈفرنس یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر اسٹیٹس کا ان کے وفاق کے ساتھ الحاق کرنا یا علیحدہ ہونا بڑا آسان ہوتا ہے، جبکہ فیڈریشن میں ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ تب وقت یہ کہ کوئی ایسا بلنڈر ہو جائے، کوئی ایسا یوزل ایونٹ ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، جس طرح کہ پاکستان کے ساتھ ہوا 1971 میں، بنگلہ دیش اس سے الگ ہو گیا۔ فردر جو اسٹیٹ ہوتی ہے اس کی نیچر بھی ہوتی ہے۔ نیچر سے کیا مراد ہے؟ کیا اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ سیکولر ہے، یعنی وہ کسی دین پر اس اسٹیٹ کا کوئی مذہب ہے یا نہیں ہے۔ اگر تو اس کا کوئی مذہب نہیں ہے یا ڈکلیئرڈ مذہب نہیں ہے، ویسے تو ہر ریاست میں بہت سارے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، لیکن جیسے پاکستان ہے یہ ایک اسلامک اسٹیٹ ہے، اس لیے اس کو ہم اسلامک اسٹیٹ کہتے ہیں، سیکولر نہیں ہے۔ اور کچھ ایسی اسٹیٹس ہیں جو کرسچن اسٹیٹس کہلاتی ہیں، کچھ دوسرے مذاہب کی بنیاد پر اسٹیٹس ہیں، لیکن بہت سی اسٹیٹس ایسی ہیں جن کا سرکاری طور پر مذہب نہیں ہوتا اور اس اسٹیٹ کے اندر بہت سارے مذاہب کے لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو سیکولر اسٹیٹس کہا جاتا ہے۔ تھیوکریٹک اور ماڈریٹ اسٹیٹس اس کے برعکس ہوتی ہیں کہ ان کا کوئی نہ کوئی مذہب ہوتا ہے، اور ماڈریٹ اسٹیٹس میں ایک سے زیادہ مذاہب بھی ہو سکتے ہیں، یعنی اس میں کوئی فکس یا ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہوتا۔ تو سیکولر میں بالکل کسی مذہب کا سرکاری طور پر وجود نہیں ہوتا۔ تھینک یو اسٹوڈنٹس، بہت شکریہ آپ کا ویڈیو دیکھنے کا۔ مزید ویڈیوز کے لیے کمنٹس کرتے رہیے گا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ بہت ساری ویڈیوز شیئر کرتے رہیں گے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔